الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلباء، حضرات حکم، اساتذہ کرام، بیت بازی کا یہ سلسلہ جو آپ حضرات کے درمیان ہے، یہ انسان کی زبانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے۔ زبان ایک بہت بڑی طاقت ہے، فصاحت و بلاغت ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اس سے انسان دلوں کو بھی فتح کر سکتا ہے اور زمانے کو بھی فتح کر سکتا ہے۔ دیکھتے ہو ایک ایک شعر پہ پورا مشاعرہ لوگ لوٹ لیتے، پورا مجمع جو ہے الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ جنگ کے زمانے میں جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو ایک ایک شعر ایسے آتش فشاں کا کام کرتا تھا کہ جیسے لگتا ہے کہ آگ لگ جائے گی، اور بڑے بڑے مجاہدین شعراء اس زمانے میں ہوئے جنہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اپنے اشعار کی طاقت سے، اپنے اشعار کے ہتھیار سے خدمت میں حصہ لیا، اور انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے زبان میں انسان کو طاقت و قوت حاصل ہو، اشعار کو پیش کرنے کا سلیقہ ہو، اچھے اشعار کا انتخاب ہو۔ دیکھو، زبان کی طاقت اور فصاحت و بلاغت یہ نہ ہو تو ایک عالم اور ایک داعی ادھورا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی کہ آپ نبی بن کر جائیے فرعون کے پاس، اس کو دعوت دیجئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے اللہ پاک، میری زبان میں لکنت ہے اور میرے بھائی ہارون ہوا افصح منی، قرآن میں یہ الفاظ ہے، ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، وہ مجھ سے زیادہ فصاحت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ان کی زبان میں اٹک نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے، ان کو میرے ساتھ شامل فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کے مطابق، اور اللہ کا اپنا فیصلہ بھی تھا، کیونکہ نبوتوں کے فیصلے تو پہلے سے ہی طے ہوتے ہیں، انسانوں کو خبر نہیں ہوتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر حضرت ہارون کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور وہ حضرت موسیٰ کی نبوت اور اس دور کی جو شریعت تھی، اس شریعت میں وہ شریک بنا کر کے بھیجے گئے، اور گفتگو حضرت ہارون کرتے تھے فرعون سے یا تمام ظالموں سے، منکروں سے، غافلوں سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم القاء ہوتا تھا، اور کتاب نازل ہوتی تھی، اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، مگر اس وحی کی اور ان احکام کی ترجمانی کا کام کون کرتا تھا؟ حضرت ہارون۔ تو معلوم ہوا کہ ترجمانی ایک مستقل ایک فن ہے۔ اگر انسان کو ترجمانی کا فن آ جائے تو اس سے بھی انسان کو اللہ کی جانب سے خصوصی فضل نازل ہوتا ہے، نعمت نازل ہوتی ہے، اور ترجمانی اچھی ہو تو اس کا اثر پڑتا ہے، ترجمانی خراب ہو تو اس کا اثر خراب پڑتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو اس میں خوب محنت کرنی چاہیے اور اچھے اشعار کا انتخاب کرنا چاہیے، بلکہ اگلی بار سے اگر یہ کوشش کریں کہ ہر آدمی جو شعر بھی پڑھے اس کا شاعر کا نام بھی بتا دے کہ کس کا شعر ہے۔ ہر انسان شعر پڑھے اور اس کے شاعر کا نام بتا دے کہ کس کا شعر ہے۔ تو اگلی بار کم سے کم یہ کوشش کرو کہ اگلا مسابقہ جو بیت بازی کا ہوگا، جو بھی شعر پڑھے گا اس کا ماخذ بتائے گا کہ اس شعر کا شاعر کون ہے، کوئی اپنی طرف سے بگاڑ کر کے شعر نہ پڑھ سکے، تاکہ اس کا حوالہ ڈھونڈا جا سکے، اس کی تحقیق کی جا سکے کہ وہ شعر صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو اگلی بار سے انشاءاللہ ایک شرط بڑھ جائے گی کہ ہر شاعر کو، ہر شعر پیش کرنے والے کو شاعر کے نام کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ باقی ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے، اشعار کا انتخاب اچھا سے اچھا ہوتا جا رہا،
اور اچھے اشعار کی تعداد کافی اچھی ہے اور پڑھنے کا انداز بھی بہتر ہے۔ ہمت سے پڑھنا ہے، لڑیں ہاریں تب بھی اور جیتیں تب بھی۔ ہار اور جیت جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے اس طالب علمی کی زندگی میں یا اس طرح کے مواقع پر۔ ہار اور جیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شکست و فتح مقدر کے کھیل ہیں اے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ اصل چیز مقابلے کی ہے، انسان جب ہارے تو ہارنے کے وقت میں اور ہمت دکھانی چاہیے، اور ہمت دکھانی چاہیے۔ جواہر لال نہرو کی جو فوج پیچھے ہٹنے لگی، ہارنے لگی، تو اس کے لیے اس نے اعلان کیا، یہاں کی میڈیا نے اعلان کیا کہ ہماری فوج انتہائی ہمت کے ساتھ، جوانمردی کے ساتھ 3 قدم پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ہوتا نا، ایک انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد کہتے ہیں میں سر کٹا سکتا ہوں لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ ارے سر کٹ گیا تو بچا کیا؟ سر جھکا لیتے تو کم سے کم زندگی تو بچ جاتی، لیکن وہ مر گیا تو بول رہا ہے کہ میں سر کٹا سکتا ہوں لیکن سر جھکا نہیں۔ یہی وہی ہمت ہے، مقابلہ ہے۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ تو جب انسان کو دیکھو کہ کوئی پوائنٹ کمزور ہو رہا اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم ہار رہے ہیں تو اور کمزور ہوتے چلے جاؤ، تم دوسرا میدان منتخب کرو۔ اس کو اگر ایک فریق تم کو ایک میدان میں شکست دے رہا تو تم فوراً چال تبدیل کرو اور دوسرے میدان سے تم اس کو دوسرے میدان میں کھینچ کر لے آؤ۔ اصل فتح و شکست کا راز یہ ہے کہ ہر فریق اپنے مقابل فریق کو اپنے میدان انتخاب میں لے آوے، اپنے میدان میں کھینچ کر لے آوے۔ تم جہاں چاہتے ہو اس کو لانا، وہاں پر کھینچ کر تم کسی طرح سے لے آؤ جہاں وہ ہار جائے۔ یہ اصل کمال ہے۔ میدان کا انتخاب، میدان جنگ کا، میدان مقابلے کا انتخاب کرنا اور اپنے فریق کو اپنے پسندیدہ میدان میں کھینچ کر لانا، یہ سب سے بڑی جنگی چال ہے۔ اور اس جنگی چال میں جو انسان کامیاب ہوگا وہی انسان دنیا میں سب سے آگے جائے گا۔ اس لیے انشاءاللہ اس پر بھی کوشش ہو، اور اس پر اتحاد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آج وہ ہارا، کل ہم ہاریں گے، آج وہ جیتا، کل یہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے لیے تو سب برابر ہی ہے۔ 2 آنکھیں اگر ایک آنکھ زخمی ہو جائے اور دوسری آنکھ بچی رہ جائے تو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ ایک آدمی کی 2 آنکھیں ہوں، ایک آنکھ کو زخمی کر دو اور ایک آنکھ کو چھوڑ دو تو تکلیف اس کو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو چاہے ایک ہارے اور ایک جیتے یا دونوں ہار جائیں، دونوں حالت میں تکلیف ہے، اور دونوں جیت جائیں تو تکلیف نہیں ہے۔ تو اس لیے تم لوگوں کو بعض مرتبہ نظر انداز کر کے بعض کمزوریوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم ہی خوش رہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اس سلسلے کو، اور کوشش کو اور تیز سے تیز کرو، تیاری اور تیز سے تیز ہو، بہتر سے بہتر ہو، تب جا کر کے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہر بعد کی منزل پہلی منزل سے بہتر ہونی چاہیے۔ اگر بعد کی منزل پہلی منزل سے بہتر نہیں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو۔ اگر تم نے اتنے ہی اشعار، اتنی ہی محنت جو پچھلی بار کی تھی، اگر تم نے اتنے ہی پر قائم رہے، اسی سطح پر، اسی ڈگر پر، اسی میدان پر رہے تو تم ناکام ہو، گو کہ تمہیں دنیا نے کامیاب قرار دیا۔ اور اگر تم نے اپنی زندگی میں اور اپنے علمی سفر میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہے، چاہے کہ تم ہار کا فیصلہ تمہارے حق میں سنا دیا گیا، مگر تم جیتے ہوئے ہو کیونکہ تم اپنی ذات میں تم آگے بڑھنے والے ہو، چاہے کہ تم فیلڈ میں ہار گئے۔ بات سنا رہے؟ تو فتح و شکست دراصل حصول یابی کا نام ہے۔ حصول یابی کرنے والے فاتح ہیں اور حصول یابی نہ کرنے والے مفتوح ہیں۔ تو جن لوگوں نے، جن طلباء نے اشعار سنانے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے، اچھے اشعار سنائے ہیں، چاہے ان کی ٹیم ہار گئی ہو، لیکن وہ طلباء فاتح ہیں۔ اور جن طلباء نے اشعار نہیں سنائے یا بہت معمولی گھٹیا درجے کے اشعار سنائے اور ان کی ٹیم فاتح ہو گئی، لیکن حقیقت میں وہ طلباء ہار گئے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔
اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ ہم تمام حکم صاحبان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑی جاں سوزی یا دل سوزی اور وقت کی قربانی کے ساتھ آپ کے اشعار کا جائزہ لیا اور اس کا فیصلہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اس محنت کو، اس خدمت کو قبول فرمائے اور سلامت رکھے، اور ان کا سایہ تم سب پر سلامت رکھے، باقی رکھے۔ یہ بھی تم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے۔ اور باقی جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں، انجمن کے ذمہ دار ناظم صاحب یا دیگر حضرات، میں تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ یہ مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔